नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चे और गैर चंगे नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा वो नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे अगर चंगे नाज़रीन, हम एक बार फिर जा रहे हैं नेकी के सफर पर और इसमें हम सुनेंगे कुछ प्यारी प्यारी बातें और सीखेंगे कुछ मीठी मीठी सुन्नतें और एक सोशल इशू पर लोगों की राय भी लेंगे। तो आए इस नेकी के सफर का आगाज करते हैं। सीखें और सिखाएं। प्यारे बच्चों और किड्समंदी चैनल के नाजरीन, आए अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा कोई भी नया प्रोग्राम है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आए अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज करते हैं। नेकी की बात करते रहे हम यार हो करम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चे और किड्समंदी चैनल के नाज़रीन, आए सफर का आगाज करने से पहले दुआए सफर भी पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी चलें। सीखें और सिखाएं, नेकियां कमाएं, शैतान को हम सारे मिलके यूं भगाएं, शैतान को हम सारे मिलके। प्यारे बच्चे और किड्समंदी चैनल के नाज़रीन, ये है हमारा सेगमेंट सवालात। इसमें हम बच्चों से भी सवालात पूछते हैं और बड़ों से भी। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट जिसका नाम है बच्चों से पूछते हैं। करते रहे हम यार हो करम, करते रहे हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आपका नाम क्या है? हसन शाहिद। जी हसन में मैं किड्समंदी चैनल की तरफ से अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा बताएंगे मगरिब के अलावा वो कौन सी नमाज है जिसमें 3 रकातें होती हैं और हम वो रोज नमाज पढ़ते हैं? ईशा की नमाज है, उसमें 3 वितर हम रोजाना पढ़ते हैं। ईशा की नमाज में 3 वितर और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे अजान किस तरफ मुंह करके दी जाती है? किबला रुख। किबला रुख होकर दी जाती है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे हम नमाज में जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वला दौलीन के बाद क्या कहना चाहिए? वला दालीन के बाद आमीन कहना चाहिए। वला दौलीन के बाद आहिस्ता आवाज में आमीन कहना चाहिए, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। शेर मुकम्मल करे अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। ए दावत इस्लामी तेरी धूम में मची हो। ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छे बनाए कि दुआ के वक्त हाथों की हथेलियां किस तरफ होनी चाहिए? आसमान के रुख। आसमान की तरफ होनी चाहिए क्योंकि दुआ का किबला आसमान और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा है। जी हसनैन भाई, मैं किड्समंदी चैनल की तरफ से अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा बताएंगे मगरिब के अलावा वो कौन सी नमाज है जिसमें 3 रकातें होती हैं और वो रोज पढ़ी जाती है? ईशा में वितर। जी ईशा की नमाज में वितर और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा बताएंगे अजान किस तरफ मुंह करके दी जाती है? किबला रू। किबले की तरफ और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वाला दौलीन के बाद क्या कहना चाहिए? आमीन। आमीन और आहिस्ता आवाज में कहना चाहिए, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शेर मुकम्मल करे अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। बताएं दुआ के वक्त हाथों की हथेलियां किस तरफ होनी चाहिए? दुआ के आदाब में यह है कि आसमानों की तरफ होनी चाहिए। आसमानों की तरफ होनी चाहिए और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 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 जी कैसे आप? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उनैन। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन शुएब। साकिब फरहान। उमर अकबर। मोहम्मद नुजैल रेहान। मोहम्मद अब्दुल्ला तारी। दानियल अब्दुल रज़ाक। जी मैं किस्मत की तरफ से अगर आपकी इजाजत तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी कर लें। जी बिल्कुल, जी आप सवाल कर सकते हैं। जी यस। जी करें। जी। अच्छा बताएं कि मगरिब के अलावा वो कौन सी नमाज है जिसमें 3 रकातें होती हैं और हम उसे रोज पढ़ते हैं? ईशा की नमाज में वितर जो होती है। ईशा की नमाज में वितर 3 वितर होती है। वितर। ईशा की 3 वितर। ईशा की 3 वितर। ईशा की 3 वितर वाजिब। जी ईशा की 3 वितर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं अजान किस मुंह करके देनी चाहिए? किबले के रुख। किबला रुख। अजान किबले की तरफ मुंह करके दी जाती है। किबला रुख। खाने काबा की तरफ। खाने काबा के। किबला रुख की तरफ। किबले की तरफ। किबला रुख होकर। किबला रुख होकर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएं जब हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वला दौलीन के बाद क्या कहते हैं? आमीन। वला दौलीन के बाद आमीन कहना चाहिए। आमीन। 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 आहिस्ता आवाज में कहना चाहिए आमीन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शेर मुकम्मल कह रहे अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। 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 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएं दुआ के वक्त हाथों की हथेलियां किस तरफ होनी चाहिए? आसमान की तरफ। दुआ करते वक्त हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए। आसमान की तरफ। आसमान की तरफ। आसमान की तरफ। खाने काबा। खाने काबा की तरफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि दुआ का किबला आसमान है और इनका जवाब गलत है। आसमान की तरफ। आसमान की तरफ। आसमान पे। आसमान की तरफ। आसमान की तरफ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिनहाल है। जी मैं किस्मत की तरफ से अगर आपकी इजाजत मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। बताएं मगरिब के अलावा वो कौन सी नमाज है जिसमें 3 रकातें होती हैं और वो रोज पढ़ी जाती है? वितर। जी वितर, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि अजान किस तरफ मुंह करके दी जाती है? खाने काबा की तरफ। खाने काबा की तरफ, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएं जब हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वाले दौलीन के बाद क्या कहना चाहिए? आमीन। आमीन, और वो भी आहिस्ता आवाज में कहना चाहिए, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शेर मुकम्मल करें अल्लाह का करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। ए दावत इस्लामी तुम्हारे घूम मची है। ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अच्छा बताएं कि दुआ के वक्त हाथों की हथेलियां किस तरफ होनी चाहिए? खाने काबा की तरफ। ये जवाब भी इनका गलत है। आसमान की तरफ होनी चाहिए हाथों की हथेलियां। जज़ाकल्लाह खैर। आए बढ़ते हैं आगे। जी प्यारे बच्चे और किड्स बंदी चाहिए नाज़रीन, दुआ के वक्त हाथों की हथेलियां किस तरह उठानी चाहिए मैं आपको बता दूं। हाथों की हथेलियां इस तरह उठाएंगे कि आसमान की तरफ इनका रुख हो। प्यारे बच्चे और किड्स बंदी चाहिए नाज़रीन, ये थे कुछ सवाल जो हमने बच्चों से पूछे। किसी ने गलत जवाब दिया तो किसी ने दुरुस्त। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बड़ों से पूछते हैं। सीखें और सिखाएं नेकियां कमाएं, सीखें और सिखाएं नेकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद नवीद अत्तारी। जी नवीद भाई, मैं किस्मत की तरफ से अगर आपकी इजाजत है मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा बताएंगे नमाज मगरिब में कितने नफिल होते हैं? नमाज मगरिब में 2 नफिल होते हैं। नमाज मगरिब में 2 नफिल होते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएं जन्नत में रात होगी या दिन? दिन होगा। अच्छा बताएंगे आजमी किसे कहते हैं? अरबी ना हो उसे अजमिन कहते हैं। जो अरबी ना हो उसे आजमी कहते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे खाने के लुक़मे पर क्या पढ़ना चाहिए? या वाजिदु। या वाजिदु, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएं सुभान रब्बियल अज़ीम नमाज में किस हालत में पढ़ा जाता है? रुकू में। रुकू में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद साद। जी साथ में मैं किस्मत की तरफ से अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी।
اچھا بتائیں گے مغرب کی نماز میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ 2 نفل ہوتی جی 2 نفل ہوتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں گے جنت میں رات ہوگی یا دن؟ دن ہوگا جنت میں دن ہوگا، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں گے اجمی کسے کہتے ہیں؟ جو عربی نہیں ہوتے جو عربی نہیں ہوتا انہیں اجمی کہتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں گے کھانے کا لقمے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ یا واجد یا واجد، جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں گے سبحان ربی العظیم نماز میں کس حالت میں پڑھتے ہیں؟ رکوع میں رکوع میں، اور جواب بالکل درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے، شکر اللہ کرم بھی۔ اللہ کا شکر۔ अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। ठीक है भाई। جی آپ کا نام کیا ہے؟ रशीद। محمد جمشید۔ محمد اسلام۔ جی میں گٹھوندی چیکنگ درشن، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ जी पूछिए कोई सवाल। بولیں کر سکتے ہیں۔ کرو۔ یس۔ क्यों नहीं कर सकते? نماز مغرب میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ 2 नफल। دو دو۔ 2 नफिल होते हैं। 2 نفل ہوتے ہیں۔ 2 نفل ہوتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں کہ جنت میں رات ہوگی یا دن؟ وہاں تو دن ہی دن ہوگا۔ دن ہی ہوگا۔ دن۔ جنت میں دن ہوئے گی۔ बिल्कुल नहीं होती रात, वहाँ पे रात नहीं है। جنت میں رات نہیں ہوگی، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں کہ اجمی کسے کہتے ہیں؟ जो अरबी नहीं होते उन्हें अजमई कहते हैं। جو عربی نہ ہو۔ جو عربی نہیں ہوتے وہ سب اجمی۔ جو عربی نہ ہو اسے اجمی کہتے ہیں۔ क्यों नहीं आता हमारे? جو عربی نہ ہو اسے اجمی کہتے ہیں، اور ان سے غلطی ہو گئی۔ عربی نہیں ہوتے انہیں اجمی بولتے ہیں۔ جی جو عربی نہیں ہوتا انہیں اجمی بولتے ہیں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں کہ کھانے کا لقمے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ یا واجد ہو۔ یا واجد ہو۔ या वाजिब हो। یا واجد ہو۔ یا واجد، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں کہ سبحان ربی العظیم نماز میں کس حالت میں پڑھتے ہیں؟ رکوع میں پڑھتے ہیں۔ رکوع میں۔ رکوع میں۔ رکوع میں۔ रुकियो मैं। जब रुकू में जाते हैं। رکوع میں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ پیارے بچوں اور گڈس مندی کے ناظرین، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں رات نہیں ہوگی، انشاءاللہ عز و جل اجالا ہی اجالا، نور ہی نور، اور روشنی ہی روشنی ہوگی۔ پیارے بچوں اور گڈس مندی کے ناظرین، صبح کے وقت جو روشنی ہوتی جنت میں وہی ہوگی۔ وہاں دھوپ کی تمازت یعنی شدت کی گرمی نہیں ہوگی، نہ گرمیاں ہوں گی نہ سردیاں ہوں گی، کوئی تکلیف دہ معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل صرف لطف ہی لطف ہوگا، اور مزہ ہی مزہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہوں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے کچھ سوالات جو ہم نے بچوں سے پوچھے اور بڑوں سے بھی۔ کسی نے غلط جواب دیا تو کسی نے درست۔ آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنت کی بات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچوں اور کڈس بندے چاہیے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی بات، اور اس میں ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک سنت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اور آج ہم ایک ایسی سنت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے لباس پہننے کی سنتیں اور آداب۔ پیارے بچوں اور کڈس بندے چاہیے ناظرین، ایک لفظ ہے کلوتھ، اور اس کے میننگ ہے کپڑے، لباس۔ پیارے بچوں اور کڈس بندے چاہیے ناظرین، کپڑے سمر کے ہوں یا ونٹر کے، گھر میں پہننے کے ہوں یا کسی خاص دعوت میں پہن کے جانے کے۔ پیارے بچوں اور کڈس بندے چاہیے ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو یہ لباس ہم سب پر اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی پیاری نعمت عطا کی۔ وہ کیسے؟ چلے آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈس بندے چاہیے ناظرین، سردیوں کے اپنے افیکٹ ہوتے ہیں اور گرمیوں کے بھی اپنے افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان افیکٹ سے بچنے کے لیے یہ لباس عطا فرمایا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس بندے چاہیے ناظرین، جب سردیاں آتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو گرم کپڑوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو ایسے بھی کپڑے اویلیبل ہیں جو ہم ان گرم موسم میں پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں اور کڈس بندے چاہیے ناظرین، دنیا میں الگ الگ کنٹریز میں رہنے والوں کا الگ الگ لباس ہوتا ہے، مگر مسلمان کا لباس سب سے ممتاز ہے، دی موسٹ ڈفرینٹ ہے۔ اس میں باڈی کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ شرم و حیا بھی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس بندے چاہیے ناظرین، آج ہم اس سیگمنٹ میں لباس پہننے کی سنتیں اور آداب یعنی مینرز سیکھیں گے۔ نمبر 1، میں آپ کو یہ بتانا ہوں کہ سب سے بیسٹ کلر کے کپڑے کون سے ہیں۔ پیارے بچے اور کڈس بندی چاہیے ناظرین، کلرز میں سب سے بیسٹ کلر وائٹ ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید لباس پہنو کہ یہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور صاف ہے۔
چلیے یہ بات تو ہو گئی کلر کی، لیکن اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارا پیارا دین اسلام کپڑے پہننے کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ جب کپڑے پہننے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ پیارے بچے اور کڈس مندی چینل ناظرین، وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے عطا کیا۔ پیارے بچے اور کڈس مندی چینل ناظرین، جب قمیص پہننے لگیں تو رائٹ سائڈ سے شروع کریں، یعنی پہلے رائٹ آستین میں رائٹ ہینڈ ڈالیں اور پھر لیفٹ آستین میں لیفٹ ہینڈ ڈالیں۔ پیارے بچے اور کڈس مندی چینل ناظرین، اور جب اتارنے لگیں تو اسی کا اپوزٹ کریں، یعنی پہلے لیفٹ آستین سے لیفٹ ہینڈ نکالیں اور پھر رائٹ آستین سے رائٹ ہینڈ نکالیں۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں، کبھی بھی اپنے سوٹ پر اترانا نہیں چاہیے، اس سے دل میں تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پیارے بچے اور کڈس مندی چینل ناظرین، جب بھی کپڑے پہنے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ پیارے بچے اور کڈس مندی چینل ناظرین، اور کپڑوں کے معاملے میں اپنے امی ابو سے لڑنا نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں پہننا، مجھے یہ نہیں پہننا، جو بھی گھر والے دیں وہ ہمیں خوشی خوشی پہن لینا چاہیے۔ پیارے بچے اور کڈس مندی چینل ناظرین، اسلامک انفارمیشن دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی اچھی بات ہے۔ یہ ایک ایسی ٹرک ہے کہ آپ دوست کے ساتھ گیم کھیلتے وقت بھی ثواب کما سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے اس کو بولا کہ بتائیں سب سے اچھے کلر کے کپڑے کون سے ہوتے ہیں، اب وہ کوئی بھی کلر کا نام بتائے گا، آپ پھر بتائیے گا کہ وائٹ کلر کے سب سے اچھے کلر کے کپڑے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور کڈس مندی چینل ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ سنت کی بات اختتام تک پہنچا۔ آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل ناظرین، سیگمنٹ یہ بھی ایک مسئلہ ہے میں ہم ایک سوشل ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے روڈ ایکسیڈنٹ۔ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پیارے بچے اور کڈس مندی چینل ناظرین، پاسبل ہے کہ یہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ایسا حادثہ پیش آیا ہو، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کبھی کبھی روڈ ایکسیڈنٹ سے لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ آئیے اس بارے میں لوگوں کی رائے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اچھا بتائیں کہ آج کل ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ زیادہ تر جو لوگ تیز چلاتے ہیں بائک، سگنل فالو نہیں کرتے ہیں، اکثر موبائل میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کال پہ بات کر رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں تو دھیان نہیں ہوتا آگے، تو گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ ٹرانسپورٹ کے اندر جو وقت سے پہلے نہ نکلنا اور دیر کی وجہ سے اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے جو دیر ہو جاتی ہے ان کو، تو پریشانی کی حالت میں جو لوگ جلدی کے مارے جو نکلتے ہیں، اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ حادثات وغیرہ ہوتے ہیں۔ یا تو 5 منٹ پہلے نکلنا چاہیے یا تو 10 منٹ پہلے نکلنا چاہیے۔ میں کافی لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بابو تھوڑا آرام سے چلاؤ، علاقہ محلہ مدرسہ اسکول وغیرہ ہاسپٹل ہے، کیونکہ اپنی زندگی کو بچانے کے چکر میں پتہ چلے دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے بات۔ مصروف ہوتا ہے موبائل میں، دوسرا تیز رفتار میں جا رہا ہے، اس خاطر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ لوگ دھیان نہیں کرتے اور احتیاط بھی نہیں کرتے ماشاءاللہ، اور جیسے یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں گلی سیدھا روڈ سے، یہ نہیں دیکھتے گلی سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، فل رفتار میں ہوتے ہیں، بالکل جیسے ابھی فل رفتار میں آگے سے جو گاڑی آ رہی ہوتی ہے فل رفتار میں ہوتی ہے، وہ گلی والے بھی رفتار میں ہوتے ہیں، ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا بتائیں کہ آج کل جو روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ کس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیوں ہوتے ہیں؟ روڈ ایکسیڈنٹ اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ اوور اسپیڈ کرتے ہیں، بے احتیاطی سے چلاتے ہیں، تو اس طریقے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی غصے میں ہوتا ہے تو گاڑی اس طریقے سے چلاتا ہے، تو بعض وقت لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا سوچتے گاڑی چلاتے ہیں، تو اکثر اس طریقے سے بھی حادثات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اوور اسپیڈ سے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسرے کی غلطی سے بھی ہوتے ہیں، لیکن ڈرائیونگ کے دوران پہ جو ہے نا اپنا دھیان صرف آگے فرنٹ اسکرین پہ رکھنا چاہیے ہر وقت۔ ہمارے یہاں کا ایک تو روڈ کا نظام صحیح نہیں ہے، ٹریفک کا نظام بالکل ہی غلط ہے، روڈ کی حالت صحیح نہیں ہے، اور گاڑیوں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہماری کراچی کے اندر خاص طور پہ۔ چھوٹے بچے آج کل بائک زیادہ چلا رہے ہیں، ان کو ماں باپ روکتے نہیں ہیں، 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے ان کو بائک دے دیتے ہیں بچے کو چلانے کے لیے، ٹینشن میں زیادہ بائک زیادہ سے چلا رہے ہیں۔ ٹریفک قوانین پہ عمل درآمد کرے، بائک چلاتے ہوئے فون نہ سنے کسی کا۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل ناظرین، ہم نے یہاں پر موجود لوگوں کی رائے جانی۔ کسی نے کہا کہ گاڑی تیز چلانے کے سبب سے، کسی نے کہا کہ گاڑی چلاتے وقت
موبائل کا استعمال کرنے کی وجہ سے اور کسی نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جو روڈ ایکسیڈنٹ کا سبب بن جاتی ہیں۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، آئے یہاں پر موجود لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے سبب سے ہم روڈ ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا بتائیں کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سے بچ سکتے ہیں، دھیان رکھیں، موبائل یوز نہ کریں، بائک سلو چلائیں، سگنل کو فالو کریں۔ کہ غفلت، ایک جمپ بریکر نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثات، اور ہمیں احتیاط خود کرنا چاہیے کہ ایک سنبھل کے چلنا چاہیے انسان کو، کہ بھلے پیدل چل رہے ہوں یا گاڑی پہ چل رہے ہوں۔ اگر میں سیدھے رول پہ چل رہا ہوں نا، میں اس طریقے سے چلے۔ اب بھٹکے ہوئے طریقے سے چلو گے تو خود بھٹک جانے کے چکر میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ احتیاط خود کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہے آپ سکون سے بائک چلائیں، احتیاط سے چلائیں، بالکل سلو سائڈ پہ چلائیں روڈ کے، اور بالکل رفتار ہلکی رکھیں۔ اچھا بتائیں کہ ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ؟ اس سے بچنے کے آسان طریقے ہیں کہ اپنے دماغ کو فریش رکھیں، مائنڈ کو فریش رکھیں بالکل، اور سکون سے گاڑی چلائیں، اطمینان سے چلائیں۔ رائٹ جانا ہو تو رائٹ انڈیکیٹر دیں، لیفٹ جانا ہو تو لیفٹ دیں، اسٹریٹ جانا ہے تو اس میں بھی کوئی آپ اس طریقے کا اختیار کریں تاکہ سامنے والا ڈرائیور جو ہے نا آپ کو پہچان سکے اس بات کو کہ یہ اسٹریٹ جانا چاہ رہا ہے، لائف جانا چاہ رہا ہے۔ اس ذمہ داری کے ساتھ گاڑی چلائیں گے تو انشاءاللہ عافیت ہوگی۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، ہم نے یہاں پر موجود لوگوں کی رائے جانی۔ پہلے ہم نے یہ جانا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے جانا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے سبب سے ہم روڈ ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات۔ نیکی کی بات کرتے رہے ہم یا رب ہو کرم، کرتے رہے ہم یا رب۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات، اور اس میں ہمارے ایپیسوڈ میں آپ کو جو ہم ایپیسوڈ کرتے ہیں اس کا ایک میسیج دیتے ہیں۔ پیارے بچے اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، زندگی اپنی ہو یا کسی اور کی، ہمارا پیارا دین اسلام دونوں ہی کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے ڈینجر ہو، جس سے ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ہمارا پیارا دین اسلام اس سے بھی بچنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی، سوسائڈ حرام ہے۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، ہمیں روز کسی نہ کسی کام سے گھر سے باہر جانا ہی پڑتا ہے، کبھی مدرسے جانے کے لیے، کبھی اسکول اور کبھی ٹیوشن، کبھی کہیں دعوت تو کبھی کسی رشتہ دار کے یہاں۔ ہمیں بہت سارے کام گھر سے نکل کر ہی کرنے پڑتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری تھوڑی سی غفلت، سستی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے سائیکل روڈ پر تیز چلانا، کچھ بچے سائیکل روڈ پر تیز چلانے کے شوقین ہوتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں ہوتا، کچھ بچے تو ہینڈل چھوڑ کر بھی سائیکل چلاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی کے ناظرین، یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ یا بہت بڑا عجوبہ نہیں ہے، یہ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ کئی بار سننے کو ملتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اگر دیکھنے جائیں تو اس کا ریزن کیا تھا؟ سم ٹائمز وہ ہماری ہی غلطی ہوتی ہے۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، جس کی وجہ سے ہم بھی تکلیف میں آتے ہیں اور دوسروں کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، ہماری زندگی، ہمارا صحت مند ہونا، پاؤں اور ہاتھ کا سلامت ہونا، یہ اللہ پاک کی بہت پیاری نعمت ہے، اور اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات دیکھا۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی کے ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل کڈس مدنی چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے بھی لے کر حاضر ہوں گے چلتے چلتے نیکی کی بات۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے نیکی کی بات کرتے رہے ہم یا رب ہو کرم، کرتے رہے ہم یا رب ہو کرم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا